اگر آپ کی ٹانگوں پر مچھر کاٹ لے اور سیاہ دھبے پڑ جائیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیے، اس سے دھبے صاف ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا زیتون کا تیل لے کر اسے نیم گرم کریں اور روزانہ اس تیل کی دھبوں والی جگہ پر مالش کریں، اس سے دھبے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ داخل ہو جائے تو کچن میں تھوڑا سا پودینہ جلا دیں، پودینے کی خوشبو سے لال بیگ کچن میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کیڑے مکوڑے لال بیگ کچن کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنے بغلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو پھر یہ ٹوٹکا آزمائیے، اس سے ساری زندگی آپ کی بغلوں میں بال نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کی بغلیں کالی ہوں گی۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کے بغلوں میں بال نہیں اگیں گے اور آپ کی بغلیں بھی صاف رہیں گی۔ ایک سبز لیموں لے کر اسے بیچ سے کاٹ لیں، یعنی اسے درمیان سے کاٹ لیں اور روزانہ صبح لیموں کے آدھے حصے کو 5 منٹ تک آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں پر ملتے رہیں۔ اس سے آپ کے ہونٹ بالکل نرم اور سرخ رہیں گے اور ان پر گرمی کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے سفید بالوں سے پریشان ہیں تو یہ آسان سا دیسی ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دن میں زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی ایڑیاں بہت ہی خراب ہو جاتی ہیں، خاص کر جب سردی آئے تو تب ایڑیاں زیادہ پھٹتی ہیں۔ ایڑیاں پھٹنے کا سب سے بڑا سبب پانی کی کمی ہوتا ہے اور یہ زیادہ عمر کے لوگوں میں ایسا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے نجات کے لیے ہم آپ کو آج ایک نیا اور آزمودہ ٹوٹکا بتائیں گے۔ جب آپ ایڑیاں دھونے لگے تو ایڑیاں دھونے سے پہلے ایک پیاز کو کاٹ کر اس کا آدھا حصہ کچھ دیر کے لیے اپنی ایڑیوں پر ملیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی ایڑیوں کی میل اتر جائے گی اور دھوتے وقت ایڑیاں بآسانی اور بالکل صاف ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کو ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بالکل نرم اور تازہ رہیں گے۔ اگر آپ اپنے بال لمبے اور گھنے اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیسی ٹوٹکا آزمائیے، آپ زندگی بھر اس ٹوٹکے کو یاد رکھیں گے۔ نہانے سے کچھ دیر پہلے پیاز کا پانی نکال کر ٹوتھ پیسٹ میں حل کریں اور اس لیپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے سر پر لگائے رکھیں۔ اس کے دوبارہ استعمال سے آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اگر آپ کے منہ یا جسم کے کسی حصوں پر مسوں کا مسئلہ ہو تو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ موم بتی کی پگھلی ہوئی موم لے کر مسوں پر لگاتے رہیں، کچھ ہی دنوں میں مسیں غائب ہو جائیں گی۔ لہسن کا پانی لگانے سے بھی یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ دانتوں کو 1 منٹ میں صاف کرنے والا نیا اور تیز ترین ٹوٹکا۔ ٹماٹر پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر روزانہ دانتوں پر ملیں، اس سے ٹوتھ پیسٹ کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے دانت بہت ہی جلد صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگانے سے بھی دانت دودھ کی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ناک پر ہر وقت کیل محاسن نکلتے رہتے ہیں تو یہ نسخہ آزمائیں۔ انشاءاللہ اس نسخے سے آپ کو کافی حد تک فرق نظر آئے گا۔ رات کو سوتے وقت روزانہ اپنے ناک پر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر سو جایا کریں، اس سے آپ کا ناک بالکل خوبصورت ہو جائے گا اور ہمیشہ جوان رہے گا۔ بعض اوقات کسی وجہ سے اگر آپ کو زخم ہو جائے تو زخم کے صحیح ہونے کے بعد اس کے دھبے باقی رہ جاتے ہیں، یعنی وہ زخم اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، جو کہ بہت سی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔
اس سے نجات پانے کے لیے لال ٹماٹر کا آدھا حصہ کاٹ کر روزانہ اس نشان پر یعنی کہ اس متاثرہ حصے پر رگڑنے سے داغ دور ہو جائیں گے۔ ناخن چبانے کی عادت ختم کرنے کے گھریلو ٹوٹکے۔ اکثر لوگ ناخن کاٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ عموماً یہ عادت بعض اوقات تناؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ عادت بچپن سے ہوتی ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کو ذہنی دباؤ کے بعد یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اپنے ناخن چھوٹے رکھیں۔ اس سے ناخن چبانے کی عادت کبھی نہیں پڑے گی۔ مینیکیور کے عمل سے ناخنوں کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کے ناخن دیکھنے میں خوبصورت ہوں تو انہیں چبانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس عادت سے بچنے کے لیے آپ ناخنوں پر خراب ذائقہ والا نیل پینٹ لگا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی عادت بھی چھوٹ جائے گی، کیونکہ اس دوران جب آپ اپنے ناخن چباتے ہیں تو اس کا خراب ذائقہ آپ کو ایسا کرنے سے روک سکتا ہے۔ بلغمی یا سوکھی کھانسی سے یعنی کہ جس کھانسی میں ریشہ ہو اور خشک کھانسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1 چمچ میتھی دانہ، 1 چمچ السی کے بیج اور 1/4 چمچ کلونجی لے لیں۔ اب ان تینوں اجزاء کو 3 کپ گرم پانی میں شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ 4 منٹ تک پکائیں۔ بعد ازاں چولہا بند کر دیں اور نیم گرم ہونے پر یہ قہوہ نتھال کر محفوظ کر لیں۔ اس قہوے کا استعمال دن میں 2 بار نیم گرم کریں۔ اس قہوے کو چھان کر فریج میں 1 سے 2 دن تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ خالی پیٹ کافی پینے کے نقصانات۔ کافی 1 کپ بڑھتے ہوئے پیٹ کو سکون نہیں دے گا، تاہم یہ اسے بیمار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ کافی میں صحت سے متعلق بہت سے فوائد ہوتے ہیں، لیکن خالی پیٹ کافی پینے سے درج ذیل نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہاضمے کی تکلیفیں جیسے گیس، ایسیڈی ریفلکس، متلی اور بد ہضمی، یہ حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خالی پیٹ کافی نہ پئیں۔ حاملہ خواتین کافی سے پرہیز کریں، کافی سے دور رہیں۔ معدے میں خوراک کی عدم موجودگی کی وجہ سے کافی پینے سے معدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہر صبح ناشتہ کرنا مشکل کام نہیں ہے، لہٰذا کافی پینے سے پہلے لازمی کچھ کھا لیں یا پھر اپنے ناشتے کے ساتھ ہی کافی کا کپ پی لیں، لیکن خالی پیٹ بالکل نہ پئیں۔ کافی کا استعمال زیادہ تر سردیوں میں کرنا چاہیے۔ گرمیوں میں کافی کا استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کافی کی تاثیر کافی گرم ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے آسان ٹوٹکے۔ یہاں آپ کے سامنے 15 وزن کم کرنے کے گھریلو ٹوٹکے موجود ہیں۔ شہد اور ادرک پاؤڈر، زیرہ، پودینہ کا قہوہ، کری پتہ، دہی، ٹماٹر، بھنے ہوئے چنے، کریلے کا جوس، لوکی، شلجم، بند گوبھی، گاجر کا جوس، ایلو ویرا، گرین ٹی، ادرک والی چائے، شہد اور ادرک کا پاؤڈر۔ ان کا استعمال کرنے سے درد سے نجات مل جائے گی۔ ان کا استعمال وزن کو کافی حد تک کم کرتا ہے۔ اسٹرابیری جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے کینسر جیسے مہلک بیماری سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا باقاعدہ استعمال بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پینا جگر کو قوت دیتا ہے۔ اسٹرابیری کے استعمال سے پھیپھڑوں کی نمی دور ہونے سے خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ غذا میں گوشت کا کم استعمال کینسر کے مجموعی خطرے میں کمی لاتا ہے۔ ایک شفاف پلاسٹک کی تھیلی کو پانی سے بھریں اور اس میں 10 سے 15 سکے ڈال دیں۔
پھر اسے وہاں لٹکا دیں جہاں مکھیاں بہت زیادہ ہوں۔ دیکھتے ہی کیڑے وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ لونگوں کو لیموں میں پھنسا کر رکھ دیں، یعنی کہ لیموں کے اندر لونگ کو پھنسا دیں۔ لونگ اور لیموں کی مہک مکھیوں کو پسند نہیں، اور جب یہ دونوں ملتی ہیں تو انہیں وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ لہسن، مکھیاں، مچھر، کئی طرح کے کیڑے لہسن میں موجود سلفر کمپاؤنڈ کے سامنے کھڑے نہیں رہ پاتے۔ یعنی اگر روزانہ 2 سے 4 لہسن کی پوتیاں اگر اپنے گھر کے داخلی دروازے کے قریب پودا اس کا لگا دیا جائے تو مکھیوں کے گھر میں آمد کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، یا اس کے پھول گھر کے اندر رکھنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیمن گراس، لیمنڈر کی طرح مکھیاں مچھر لیمن گراس کی مہک بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ لیمن گراس کا تیل ان کیڑوں کو گھر سے دور رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حمل کے دوران عورت کا پیٹ غیر معمولی حد تک پھول جاتا ہے، اور زچگی سے قبل آخری 3 مہینوں میں کھچاؤ بڑھنے کی وجہ سے پیٹ اور ارد گرد کی جلد پر اسٹریچ مارکس پڑ جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جسم تو اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے، لیکن جلد پر پڑنے والے یہ دھبے باقی رہ جاتے ہیں۔ حمل کے دوران ان نشانات کا رنگ سرخ یا نیلا ہو جاتا ہے، لیکن زچگی کے بعد یہ جلد کی رنگت سے ذرا ہلکے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اسٹریچ مارکس کا رنگ جلد کی رنگت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ ان کا رنگ جیسا بھی ہو، اکثر خواتین ان دھبوں کی وجہ سے خود اعتمادی کھونے لگتی ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اب تو کئی ایسی میڈیکیٹڈ کریمیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن سے ان نشانات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کریموں کے علاوہ کئی ایسے گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں جن سے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسٹر آئل کو کئی جلدی مسائل کے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ چھائیاں، داغ اور ایکنے وغیرہ۔ اسے اسٹریچ مارکس دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیسٹر آئل کی تھوڑی سی مقدار اسٹریچ مارکس پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے اگر مساج کیا جائے تو 5 سے 10 منٹ مساج کرنے کے بعد جگہ کو کسی ململ کے کپڑے سے باندھ دیں اور گرم پانی سے سینک دیں۔ اس عمل کو 1 مہینے تک جاری رکھیں۔ ایلو ویرا بھی جلدی امراض میں مفید ہے۔ اس کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسے براہ راست نشانات پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اسے لگانے کے بعد 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ہلکے گرم پانی سے جگہ کو دھو لیں۔ انڈے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی میں پروٹین کے ساتھ امائنو ایسڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ 2 انڈوں کی سفیدی کو اچھی طرح پھینٹ کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ لیموں کا استعمال بھی اسٹریچ مارکس کو مٹانے کے لیے کافی مفید ہوتا ہے، کیونکہ لیموں کے اندر اسٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ تیزابیت کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اس کی ایسڈ خصوصیت جلدی نشانات مٹانے کے لیے کافی کارآمد بنا دیتی ہیں۔ لیموں کو تازہ عرق نکال کر اسٹریچ مارکس پر کسی ہلکے ہاتھ سے ملیں۔ 10 منٹ تک سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں، پھر گنگنے پانی سے جلد صاف کر لیں، یعنی ہلکے نیم گرم پانی سے جلد کو صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ لیموں کے عرق کو ہم وزن کھیرے کے جوس کے ساتھ ملا کر بھی جلد پر لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ چینی جلد پر پڑنے والے دھبے مٹانے کا ایک آسان نسخہ ہے۔ 1 بڑا چمچ چینی تھوڑے سے بادام کے تیل میں شامل کریں۔ اس میں چند قطرے لیموں کے عرق کے ملائیں۔ اس مکسر کو اسٹریچ مارکس پر لگائیں۔ کچھ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد نہا لیں۔ اس عمل کو 1 ماہ تک جاری رکھیں۔ کافی پینے کا طریقہ۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے آپ محفوظ طریقے سے کافی پی سکتے ہیں۔ اپنی کافی میں ضرورت سے زیادہ چینی شامل کرنے سے گریز کریں۔ پانی کو اپنے
دن کا پہلا مشروب بنائیں اور یہاں تک کہ آپ خالی پیٹ بھی پانی پی سکتے ہیں۔ ناظرین، شام کے وقت کافی پینے سے گریز کریں کیونکہ یہ رات کو آپ کی نیند میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ہر صبح اپنی کافی پینے سے پہلے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھائیں، خالی پیٹ کافی بالکل بھی نہ پئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔